اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی بہت 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 مبارکباد۔ آج یہاں تھرڈ ڈے ہے لیکن پاکستان میں سیکنڈ ڈے ہے۔ میرے تمام ان بہن بھائیوں کو جو منا رہے ہیں عید کی خوشیاں، پروردگار ان کو اس سے زیادہ خوشیاں نصیب کرے۔ لیکن ان خوشیوں میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے جو خوشیوں کے منتظر ہیں، ہم سے مل سکتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر کوئی ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ہمارے کو رشتہ دار ہیں، ان سے اگر آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں ان کے پاس جائیے۔ اگر ضرورت مند ہیں پیسے کے لحاظ سے، یا کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صرف ہمارے ٹائم کے منتظر ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسا حالات ہو گئے ہیں کہ اکیلے ہو گئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ماں باپ میں سے کوئی چلا جائے تو وہ لوگ بھی منتظر ہوتے ہیں اپنے ہی رشتہ داروں کے ٹائم کے، محبت کے، پیار کے۔ کل ہم نے عید کے پیغام میں، آج بھی عید کا پیغام عید ہی ہوگا، کیونکہ عید پہ کیا کیا پیغام ہم سن کر اپنے اندر چینجز لا سکتے ہیں۔ رمضان مبارک میں ہم نے بہت کوشش کی کہ خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکیں، ہر ایک نے کوشش کی، اور میں نے کل بھی دعا کی، آج بھی کی، پرسوں بھی کی، کہ جو کوشش کی پروردگار انہی کوششوں کے صدقے ہمارے اندر اچھی والی تبدیلیاں لانے کی توفیق عطا کرے۔ تو ان عید کی خوشیوں میں اپنے ان رشتہ داروں کو، اپنے ان جاننے والوں کو، اور اگر رشتہ داروں میں الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آپ کے پیسے کی ضرورت ہے، تو بہت سے اور لوگ ایسے ہیں، ان پہ نظر دوڑائیے، لیکن ضرور ان کو یاد رکھیے۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ کسی نے مجھے چھوٹا سا ایک لکھا ہوا سینگز بھیجی تھی، کہ سینگز تو نہیں تھا، کسی نے ویسے بنا دیا کہ ہم لوگ تو مغرب کے بعد روزہ کھول لیتے ہیں، مغرب کی اذان کے بعد ہمیں یہ تسلی تھی کہ ہمیں روزہ کھولنے کے لیے چیزیں مل جائیں گی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مغرب کے بعد بھی روزہ نہیں کھول پاتے۔ بہت دنیا میں، اسپیشلی ان پاکستان، دو طبقے، میں یہ سمجھتی ہوں پاکستان میں اس وقت جو درمیانہ جس کو کہتے تھے نا طبقہ، وہ کم ہو گیا ہے۔ یا تو اتنے پیسہ ہے لوگوں کے پاس، یا پھر لوگ بہت مجبور ہیں۔ یاد رکھے، اہل بیت ٹی وی کو بھی یاد رکھے، اپنی عیدی میں بھی، اپنی دعاؤں میں بھی۔ کل آپ سب نے دیکھا پاکستان اسٹوڈیو سے بہت خوبصورت عید ملن کا پروگرام تھا۔ ہمارے وہاں پہ جو ہوسٹ تھے وہ میرے بردر ثقلین میرے ساتھ بہت دفعہ پروگرام کر چکے، اور ہماری ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ذاکرہ اہل بیت سیدہ زہرا زیدی صاحبہ تھیں، اور ماشاءاللہ وہاں خواتین بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور بہت خوبصورت انداز سے میرا بہت دل چاہ رہا تھا اس پروگرام میں شرکت کرنے کا، لیکن میں انفارچونیٹلی نہیں کر سکی کسی بھی طرح سے۔ میں دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ اتنی ایفرٹس کی انہوں نے، اور چھوٹے چھوٹے کوئز پروگرامز بھی رکھے ہوئے تھے، پھر عیدی ساتھ پہ ساتھ دی جا رہی تھی۔ تو یہ ہمارے اہل بیت ٹی وی کا الحمدللہ، ہمارے ڈائریکٹرز کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے کہ اپنے ممبرز کو ہر طرح سے یاد رکھتی ہیں، چاہے وہ یہاں کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی نہ کسی طرح اہل بیت ٹی وی کے ممبر بنے ہوئے ہیں مدد کرنے میں۔ ممبر بننے پہ میں آپ سے کئی دنوں سے گزارش کر رہی ہوں، اور الحمدللہ ہمارا فگر تھوڑا سا اوپر گیا ہے، لیکن اسٹل ہم انڈر 1000 ممبرز ہیں۔ ہم نے 5000 کی ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے آپ سب کی مدد سے۔ تو یہی میں کہہ رہی تھی کہ ایفرٹس لگا رہے ہیں اپنی اپنی طرف سے الحمدللہ، ہمارے ڈائریکٹرز بھی، ہمارے ممبرز بھی۔ ڈائریکٹرز کو اس لیے کہوں گی کیونکہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو مطلب ہمیں میسر نہیں ہو رہی، لیکن پوری تو کرنی ہے، تو وہ پوری کرنے کے لیے اپنی محنت بھی اور اپنا پیسہ بھی اہل بیت ٹی وی کو رن کرنے کے لیے جہاں کمی ہوتی ہے، کیونکہ بند نہ کرنے کا عزم لیے باقر زیدی صاحب اور ذاکرہ سیدہ زیدی صاحبہ لگی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ ہم سب کو ساتھ لے کر بہت پیار، بہت محبت سے اس ٹی وی چینل پہ بالکل ایک فیملی ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ کل میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول تھا، دل تو میرا بھی بہت چاہ رہا تھا، لیکن چلیے جہاں جو اپنی کوشش کر رہا ہے، بی بی کی بارگاہ میں بہت دعا گو ہوں کہ ان سب کی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو، ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہم سب کی ان محنتوں کو قبول کرے، اور ہمارے مرحومین کے اسی کاموں کے صدقے درجات کو بلند کرے، اور ہماری بھی آخرت میں یہ سب نیکیاں ہمارے ساتھ جائیں۔ آمین ثم آمین۔
ابھی چلتے ہیں سب سے پہلا سیگمنٹ فکر فردہ مولانا معروفی صاحب کے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ آج کیا میسیج دے رہے ہیں سوچنے کے لیے، کل کی فکر کے لیے۔ بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ فکر فردہ، آج ہی کل کے لیے سوچنا۔ پروردگار عالم نے انسان کے فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، چونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں کمال پسندی بھی رکھی ہے، عزت پسندی بھی رکھی ہے۔ جو انسان کو عزت دے، ارتقاء دے، اس کے چاہنے کا جذبہ اللہ نے انسان کی تخلیق میں رکھا، اس کے فطرت میں رکھا ہے۔ آج ہی ہمیں کل کے بارے میں سوچنا کہ کہاں تک پہنچنا ہے، کس منزل تک پہنچنا ہے، اور وہ ذرائع کیا جن کی وجہ سے جو آدمی اس کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں ایک مسئلہ آتا ہے، میزبانی۔ کسی نے مہمان بلایا ہے اور اس کے ہاں جانا، اور کبھی اچانک آپ کو جانا پڑ جائے کہیں، پتہ اس کو نہیں ہے، اطلاع آپ نے اس کو دی نہیں ہے، ایک کھٹکا ضرور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے قبول کرے گا نہیں، مجھے 2 دن رہنا ہے، مجھے برداشت کر پائے گا کہ نہیں۔ ایک بلایا ہوا مہمان ہوتا ہے، ایک آیا ہوا مہمان ہوتا ہے، گفتگو آئے ہوئے مہمان کی ہو رہی ہے۔ حقیقی معنوں میں امتحان انسان کی میزبانی کا، مہمان نوازی کا، مہمان کو عزت دینے کا، مہمانی کرنے کا جو واقعی مرحلہ آتا ہے، اس کے لیے ہوتا ہے جو مہمان آ جائے۔ دل چھوٹا ہو جاتا ہے وہیں پر جہاں کوئی آ جاتا ہے، چونکہ اطلاع نہیں تھی، چونکہ پتہ نہیں تھا، میں نے بلایا نہیں تھا، اس نے مجھے بتایا نہیں تھا۔ ہو سکتا بتاتا تو میں کوئی عذر کر لیتا، یا کم سے کم مجھ کو اہتمام کر لیتا۔ مثلاً عزیزوں، میں یہ آپ کی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اسے یقین کرنا چاہیے اور اللہ کی احسان کا شکر گزار ہونا چاہیے ہے۔ اگر کوئی آدمی مہمان آ گیا ہے تو یہ ایک چیختی ہوئی زبان ہے جو سنائی نہیں دیتی، مگر شعور کی زبان، شعور کے کانوں کو یہ سنائی دے گی، عقل مندوں کو سنائی دے گی کہ وہ آ گیا ہے، گویا چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے بارے میں یقین رکھا ہے کہ تم ایسے ہو، اپنی طبیعت سے، اپنے اندر سے، اور اس کمال کو پہنچے ہوئے انسان ہو کہ آئے ہوئے مہمان کو تم بوجھ نہیں سمجھو گے۔ مجھے بااخلاق جانا ہے اس لیے وہ آ گیا۔ اگر اسے ذرا بھی شبہ ہوتا تو بڑا سوچ سمجھ کے قدم رکھتا، نہیں آتا اور یقین ہوتا کہ نہیں قبول کرے گا تو کیسے آتا۔ کوئی آدمی اپنی عزت کو بے عزتی میں تبدیل نہیں کرنا چاہتا ہے اور ذلیل ہونا نہیں چاہتا ہے، اس لیے کوئی اطمینان سے کسی کے دروازے پہ آ گیا ہے تو اس کا آنا اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ میں نے تمہیں عزت دی ہے، اس کی دل میں کہ بغیر بتائے ہوئے آ گیا کہ تم وہ انسان ہو جو کسی کو عزت ہی دے سکتے ہو، اس لیے کہ تم عزت کو جانتے ہو، تم صاحب عزت ہو۔ آیا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ البتہ جب آیا مہمان ہو تو میں صرف ایک روایت کو پیش کروں گا تاکہ بات ہو کہ مرتبہ جو ہی فوری طور پر مولا کائنات سے کسی نے کہہ دیا کہ نہیں آپ چلیے میرے یہاں مہمان ہوں، تو امام نے انکار نہیں کیا۔ کوئی جو ہے کسی کو اگر مرد مومن بلا رہا تو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، مگر امام نے ایک بات کہہ دی، میں قبول کرتا ہوں مگر اس شرط پر کہ کوئی نئی چیز میرے لیے باہر سے منگاؤ گے نہیں، اور گھر میں جو کچھ ہے مہمان نوازی کے لیے اسے روکو گے بھی نہیں، اور تیسری چیز کہی کہ گھر والوں کو زحمت بھی نہیں دو گے۔ کیا حسین بات ہے، خدا کی قسم کیا حسین بات ہے کہ آدمی انہی ساری باتوں سے خوف زدہ ہوتا ہے، انہی ساری چیزوں کو رکھ کر کے جو ہے آدمی خوف زدہ ہوتا ہے اور ڈرتا ہے کہ میری کیا عزت رہا ہے۔ ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ امام نے کہتے دیکھو جو گھر میں ہوگا اس کو روکنا نہیں، باہر سے کوئی چیز یہ سوچ کر کے کہ آیا ہے تو مجھے
فلاں چیز لے کر کے آنا چاہیے ہے، اور یہ کہ گھر والے کو زحمت نہیں دینا، گھر والے کو زحمت نہیں دینا. معلوم ہوا کہ کسی کو بلا کر کے جو ہے وہ لا کے باورچی خانے، گھر والی کو باورچی خانے میں کھڑا کر دیا. آخر کیسے خوش رہیں گے؟ نہیں، ہمیں خود کر لینا چاہیے ہے، ہمیں شعور ہونا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. زحمت نہیں تو میں آؤں گا. اس نے تینوں چیزوں کو قبول کر لیا اور امام آ گئے. تو آج آنے والے مہمان کے لیے یقینی طور پر یہ باتیں اگر ذہن میں رہیں تو کہ مہمان نوازی کا مطلب جو ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیزیں سامنے بلائے ہوئے مہمان کے لیے ہے کہ اگر انسان کو آپ نے بلایا ہے تو اسے عزت دینی چاہیے. آپ نے بلایا ہے تو اس کے کم سے کم اس کے لیے کہا گیا ہے کہ 3 دن جو اس کا اس طریقے سے اہتمام ہو کہ آپ نے اس کو بلایا ہے. جب بلا کر کے اس طریقے سے کیا ہے تو اسی اعتبار سے آئے ہوئے مہمان کے لیے جو چیز گھر میں وہ دیں، اور جو چیز ہے بھی اس کو روکیں نہ. زحمت گھر والے کو نہیں دیں گے تو یقیناً جو اختلافی مسائل ہو جاتے ہیں خدا نہ کردہ اس سے بھی آدمی محفوظ رہے. بلکہ مہمان نوازی میں دونوں ہی کو ایسا ہونا چاہیے، ایک ہی کو نہیں، سب کو ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو کم سے کم آدمی جس کے نام پہ آیا ہے کم سے کم اس کو کھلا ہاتھ اور کھلا ذہن ہونا چاہیے، اس کی خدمت کرنا چاہیے. ایک بات ذکر کروں گا کہ اگر آیا ہوا مہمان ہو اور آپ نے قبول کیا ہے تو اس کے لیے ایک تہذیب بتائی گئی ہے کہ آئے ہوئے مہمان کے لیے اس کا سامان خود لے کر کے آپ رکھیں. جہاں اس کو آپ کو رکھنا ہے اس کے ہر گوشے سے آشنا کریں، بتائیں کہ یہاں ٹوائلٹ ہے، یہاں حمام ہے، یہاں یہ چیز ہے. کسی چیز کو اس کی زحمت نہ ہو، ہر چیز بتائیں، ہر چیز کو بتائیں جیسے لگے کہ اس کا گھر، ہر چیز کو بتائیں. لیکن جب وہ جانے لگے تو آپ کو اس کا سامان باندھ کر کے اٹھانا نہیں چاہیے، لے کے نہیں جانا چاہیے ہے. آدمی سوچے اگر کیوں؟ دیکھیے بالکل جو نفسیاتی چیز ہے، اگر آپ پہلے سے اس کا سامان باندھنے کے لے جا کر کے آپ جو ہے باہر رکھ دیں گے، آدمی اب سوچ سکتا ہے کہ شاید میں اس کے اوپر بوجھ تھا. آئے ہوئے کی اس قدر خدمت کرنا کہ آپ سامان اٹھا کے رکھنا، جگہ بتانا، یہ سونے کی جگہ، یہ اٹھنے کی جگہ، یہ بیٹھنے کی جگہ، یہ ٹوائلٹ، یہ حمام، یہ وضو خانہ، یہ ساری چیزیں، نماز خانہ، سر چیز آپ نے بتا رہے ہیں تو اس کا دل بڑھ رہا ہے کہ خوش ہے مجھ سے. نفسیاتی اثر پڑتا ہے. اور جاتے ہوتا ہر چیز آپ خود ہی کرنے لگے ہیں تو لگے گا کہ جیسے یہ مجھ سے اچاٹ سا ہو گیا تھا، میں اس کے اوپر جو ہے بوجھ بنا ہوا تھا. دیکھیں کس طریقے سے جو ہے جلدی چاہتا ہے کہ نکل جائیں. نہیں، اس کو خود کرنے دیں. جب تک وہ مدد کرنے کی بات نہ کہے اس وقت تک جو ہے آپ نے مدد کرنے کے لیے آپ نہ کہے، وہ نہ کہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کس حد تک مدد ہے، مدد اب کر سکتا ہوں، تب تو آپ کریں. خود اپنی ہی طرح سے اقدام نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کو احساس بھی نہ ہونے پائے، کہ ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہ ہونے پائے کہ میں اس کے اوپر بوجھ بن رہا تھا. ضرورت ہے سمجھیں، جانیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری باتوں کی توفیق عنایت فرمائے فکر فردہ کے لیے، تاکہ ہم کمال کی طرف بڑھتے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فکر فردہ کے خوبصورت سیگمنٹ کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں. ہمیشہ بات کرتی ہوں پروردگار مولانا معروفی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو صحت سلامتی عطا کرے. بہترین انداز سے کل کی فکر کی طرف ہمارے اس سیگمنٹ میں مولانا معروفی صاحب ہم سب کے لیے بہت خوبصورت انداز سے پیغام دیتے ہیں. سننا اور اس پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ ٹپ آف دا ڈے کی طرف. ٹپ آف دا ڈے میں معصومین علیہ السلام کے اقوال بھی پڑھتی ہوں تاکہ ہمارے لیے آئندہ زندگی میں کوئی اگر مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے یا ویسے کوئی حاجت ہے، اس کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال ہمارے لیے روشنی اور دیے کا کام کر سکتے ہیں، ہدایت کا کام کر سکتے ہیں. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو اور وہ صبح بیدار ہوتے ہی
کسی چیز پر نظر نہ کرے بلکہ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کے نگینے پر نظر کرے اور سورہ قدر پڑھے. نگینے پہ نظر رکھ کر سورہ قدر کو پڑھنا ہے. مولا فرماتے ہیں پروردگار عالم تمام دن اس شخص کو آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. عقیق کی انگوٹھی ویسے بھی سیدھے ہاتھ میں پہننا ایک مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور معصومین علیہ السلام نے بھی فرمایا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عقیق کی انگوٹھی اگر پہنی ہو تو دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کے لیے کہ سورہ قدر اگر صبح اٹھ کر انگوٹھی کا نگینہ دیکھ کر پڑھی جائے تو پورا دن مولا فرماتے ہیں آفات اور بلاؤں سے ہم محفوظ رہیں گے. میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ اگر مولا نے فرمایا تو یہ سچ بھی ہے اور حق بھی ہے انشاءاللہ ہمارے لیے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ نماز ٹائمنگز کی طرف. جی آج سنڈے کا دن ہے. یوزلی میں آپ کو پتہ ہے میرا جو پروگرام ہے منڈے ٹو فرائیڈے ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان میں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ 7 ڈیز رہی، اور آج شاید اس پروگرام کا سنڈے جو ہے اب انشاءاللہ میرا کل سے نارمل روٹین پہ پروگرام آ جائے گا منڈے ٹو فرائیڈے. بہت اچھا رہا الحمدللہ. اس ماہ میں بہت خوبصورت گفتگو بھی رہی اور میسج بھی رہا. آج کیا نماز کی ٹائمنگز ہیں یہ دیکھتے ہیں نماز ٹائمنگز کے سیگمنٹ میں. تو آج یو کے میں جو فجر کا آج یو کے میں آنے والی ظہر جو ہے وہ 1:02 پہ ہے. آج سنڈے کا دن ہے، یو کے میں آج ظہر کا ٹائم 1:02 پہ ہوگا. سنڈے کی مغرب ہوگی 9:35 پہ، اور کل منڈے کی جو فجر ہوگی 2:21 پہ ہوگی. پاکستان اسلام آباد نماز کی ٹائمنگز آنے والی مغرب 7:31 پہ. کل منڈے کی جو فجر ہے وہ ہوگی 3:04 پہ، اور جو ظہر ہوگی کل وہ 12:09 پہ ہوگی. یو ایس اے اٹلانٹا جارجیا امریکہ کا ایک اسٹیٹ نماز کی ٹائمنگز کچھ اس طرح سے رہیں گے. آنے والی جو ظہر ہے وہ 1:38 پہ ہوگی، اور مغرب ہوگی 9:07 پہ، اور فجر ہوگی 4:54 پہ. یہ نماز کے ٹائمنگز تھے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ ویدر فورکاسٹ دیکھتے ہیں کہ موسم کیا ہے. جی موسم اچھا جا رہا ہے، بہت ٹھنڈ نہیں، بہت گرمی نہیں، اور آج ہول ڈے کلاؤڈی کی فورکاسٹ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اور ٹیمپریچر 18 and 15 کے بٹوین لندن میں رہے گا جہاں ہم رہ رہے ہیں. کربلا معلیٰ میں سنی ہے 42 and 28، ٹورانٹو میں 26 and 21 اور کلاؤڈی اینڈ سنی. نیو یارک میں سنی اور 32 and 22. سڈنی میں 16 and 9 اور یہاں پہ کلاؤڈی ہے. اوسلو میں بارش ہے، کلاؤڈی ہے، سنی ہے 19 and 11. اسلام آباد میں 33 and 24 اور سنی. نیو دہلی میں 36 and 29 اور یہاں پہ بھی بارش ہے. مشہد مقدس میں 34 and 20 اور سنی، اور نجف اشرف میں 42 and 28 اور سنی بھی ہے، تھوڑا کلاؤڈی بھی ہو جائے گا. یہ تھی ویدر فورکاسٹ. اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کچن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچن میں آج کیا بننے جا رہا ہے. ریسیپی بریک. السلام علیکم جی. آج آپ لوگ بنا رہے ہیں ایک بہت ہی مزیدار کیک، بہت موئسٹ بنتا ہے. اس کا نام ہے بنانا اینڈ نٹیلا کیک. اس کے لیے آپ کو چاہیے میدا یعنی کہ پلین فلاور ہو گیا. کیلے آپ کو چاہیے جو کہ رائپ ہونے چاہیے، کچے نہ ہوں پلیز.
کاسٹر شوگر بیچ میں جائے گی یعنی کہ پسی ہوئی چینی, ونیلا کا ایسنس جائے گا, بیکنگ پاؤڈر جائے گا, نٹیلا استعمال کریں گے جو آپ کو جار میں ملتی ہے, سالٹڈ بٹر ہے یہاں پر میرے پاس میں, سافٹ ہونا چاہیے ذرا, انڈے جائیں گے یعنی کہ ایگز ہو گئے, اور یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں 9 انچ کا کیک ٹن کا جو پین ہے, یہ اسپرنگ فوم والا ہے جو سائڈ سے ایزیلی ریلیز ہو جاتا ہے. اس میں اچھے سے آپ مکھن لگا لیں, تیل لگا لیں جو آپ کے پاس ہے, اور پھر بیچ میں آپ تھوڑا سا میدا لگاتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیک جو ہے بیچ میں ٹن میں چپکتا نہیں ہے. اوون کو آپ کر لیں گے پری ہیٹ 180 سینٹی گریڈ, گیس مارک 4, 350 فارنہائٹ پر 15 سے 20 منٹ پہلے جو میں کر چکی ہوں. آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بنانا کس طرح. ایک بول لے لیں, اس میں آپ ڈالیں گے شوگر یعنی کہ چینی چلی گئی, بیچ میں مکھن ڈالیں گے, اچھی طرح آپ نے اس کو بیٹ کرنا جب تک کہ بالکل کریمی. اب آپ یہاں پر ایڈ کریں گے جو کہ آپ کو انڈے دکھائے تھے, اور اس کو بھی اچھی طرح بیٹ کر لیں کہ جو ہے انڈے اچھی طرح مکھن اور چینی میں کمبائن اچھے سے ہو گیا بیچ میں کمبائن. اس کے بعد یہاں پر اب آپ وہ جو کیلے دکھائے تھے اس کے چھلکا اتار لیجیے گا, اور جو ہے اس کو آپ یہاں پر ایک فورک کی مدد سے میش کر لیں. اب اس میں آپ میش کیے ہوئے جو ہیں بنانس ڈال دیجیے گا, اور بیچ میں جائے گا ونیلا کا ایسنس, اور اسے جو اچھی طرح آپ یہاں پر ایک اسپیچولر کی مدد سے ہی مکس کر سکتے ہیں, اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں. اچھے سے مکس کر لیا. میں یہاں پہ میں نے ہینڈ وسک لے لیا ہوا ہے, اور اس کے اندر اب آپ ایڈ کریں گے جو کہ پلین فلائی یعنی کہ میدا ہے, اس کو آپ چھان لیجیے گا, بیکنگ پاؤڈر جائے گا, اور اسی ہینڈ وسک کی مدد سے جو ہے اس کو آپ اچھی طرح بیچ میں مکس کر لیں. اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لیا, اور ناٹ فرگیٹنگ اوپر سے نیچے ضرور جائے گا تاکہ نیچے کوئی خشک جو ہے ڈرائی انگریڈینٹس نہ رہ جائے. اب آپ کیا کریں گے, جو کیک کا پین آپ کو دکھایا ہوا ہے اس میں آپ اس کو پہلے ٹرانسفر کر لیں. ٹرانسفر کر لینے کے بعد آپ اس کو اٹھاتے ہیں, ہلکا سے سرفیس پر یوں آپ اس کو جو بیش کرتے ہیں تاکہ یہ کہ ایکولی جو ہے بیٹر بیچ میں اسپریڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. اب آپ لیں گے ایک اسپون, اور جو آپ کو نٹیلا دکھایا ہوا ہے وہ آپ اس میں یوں کر کر ایک ایک کر کے ڈراپ ڈال دیجیے گا, بیچ میں ڈالپس بیچ میں پھینک دیں. بیچ میں ڈالنے کے بعد بٹر نائف آپ لیں گے, اور اس کی مدد سے آپ نے جو بیچ میں یوں کر کے اس میں سوئرلز بنا دے دیں. اب آپ اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے پری ہیٹڈ اوون میں 45 to 50 منٹس, یعنی کہ 45 منٹس یعنی کہ 45 سے 50 منٹ ہو جائیں گے. یا پھر جب تک آپ ایک نائف لیجیے گا بیچ میں انسرٹ کر کے چیک کریں گے وہ کلین نکلتی تو آپ کا کیک تیار ہوتا ہے. اسے بیک کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھ لیں پرفیکٹلی یہاں پر بیک ہو چکا ہوا ہے. اب یہ کہ اس وقت یہ بہت گرم ہے, آپ نے اس کو بالکل یہاں پر ٹھنڈا ہونے دینا ہے ٹن میں, اور پھر ہم اس کو ٹن کو ریلیز کریں گے, ورنہ بھی کیونکہ کیک گرم ہے تو اس کو کھولنے سے ہوگا کہ کیک جو ہے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو ٹھنڈا ہو جانے دیں, اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ آپ اس کو سرو کس طرح کر سکتے ہیں. ایک ٹھنڈا ہو چکا ہوا ہے, اب آپ اس کے سائڈ سے اس کو ریلیز کرتے ہیں, اور کوئی بھی نائف لے لیں یا کچھ اس کے سائڈس پہ جانے کے لیے, اور اس کو ریموو کر لیتے ہیں. ایک آدھا سلائس آپ کو کاٹ کے بھی دکھا دیتے ہیں, اور اس سے پھر ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. میں اس کو سرو کر رہی ہوں آئس کریم کے ساتھ. تو یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ بہت ہی موئسٹ, اور یہ دیکھ لیں بالکل سافٹ کیک ہوتا ہے, یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ساتھ میں اس کو آئس کریم ونیلا کے ساتھ میں سرو کر رہی ہوں. تھوڑی سی آپ کیا کریں گے, گارنشنگ کے لیے نٹیلا کو میلٹ کر لیجیے گا مائکرو ویو میں 1 منٹ کے لیے, اور پھر آپ تھوڑا سا ڈرزل کر لیتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اس کو سرو کرتے ہیں, وارم کریں یا جس طرح آپ کا دل چاہے. ضرور بنائیے تھا, وہ کیسا لگا دعا میں یاد رکھیں. اینڈ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واپس آ گئے تمام سیگمنٹس اور بریکس کے بعد, اور عید کا پیغام ہے. عید پہ جیسے کل ہم نے آپ سے محبت, اخلاص, اخلاق, صلہ رحمی میں بات کی, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پیاروں کو یاد رکھیے. اور آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے والدین کی عظمت یا عظمت والدین. جن کے ہیں پروردگار ان کو سلامت رکھے, اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار ان کو جوار آئمہ میں جگہ دے. آج
ان ملکوں میں منایا جاتا ہے جیسے مدرس ڈے، فادرس ڈے ہے، کیونکہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے، لیکن ایران میں مدرس ڈے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت پہ مناتے ہیں، اور اگر آج فادرس ڈے ہے تو ہم سمجھتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت پہ ہم خدا کا شکر ہے کہ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اگر زندہ ہیں تو ان سے محبت اور خدمت کے طور پہ، اور اگر اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے ایسے کام کر کے کہ ان کے آگے کی منزلوں میں ان کے مددگار ثابت ہو سکیں۔ عظمت والدین کیا ہے؟ دین نے کتنا زور دیا ہے والدین سے محبت، پیار اور ان کی خدمت اور ان کو اف تک نہ کہنا۔ اس خوبصورت ٹاپک کو مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا میرے لیے بہت قابل احترام مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آقا صاحب، انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار۔ اور یہاں آپ سے بعد میں بھی شکریہ بولوں گی اور ابھی بھی بولنا چاہوں گی، کیونکہ ان ایام میں ماشاءاللہ آپ کے ساتھ مستقل انداز سے ہم نے بہت خوبصورت پروگرامز کیے، انداز خوبصورت آپ کا، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ آپ باقر زیدی صاحب اور زہرہ زیدی صاحبہ کی درخواست پہ، اہل بیت ٹی وی کی درخواست پہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اپنا ٹائم دیا اور خوبصورت ذکر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، جالسین، مستمعین، مشارکین، مشترکین، سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقینی طور پر مسلسل اہل بیت چینل کے ذریعے سے علوم اہل محمد علیہ السلام کو نشر کیا جاتا ہے، اور میں انشاءاللہ کل آخری پروگرام ہوگا اور پرسوں انشاءاللہ واپسی ہے، تو میں تمام افراد کا شکر گزار ہوں، اور خصوصی طور پر اہل بیت چینل کے اراکین اور ڈائریکٹرز اور جن کی انویٹیشن اور دعوت نامے پر میں یہاں آپ حضرات کی خدمت میں آیا۔ خدا سب کو سلامت رکھے، اہل بیت چینل کے تمام اراکین کو، تمام مشارکین کو، مشترکین کو اجر اجزل عنایت کرے انشاءاللہ۔ ہماری زندگی کی کوشش اور کاوش یہی رہتی ہے کہ جب تک یہ حیات، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، جتنا ممکن ہو سکے اہل بیت اطہار کے میسج کو، ان کی گفتگو کو، ان کے قول کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، تاکہ دنیا بیدار ہو کر ہیومینٹی کے راستے پر، انسانیت کے راستے پر آ جائے۔ آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو عنوان تکلم ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، وہ عظمت والدین۔ میں نے اسٹوڈیو میں آ کر گزارش کیا اپنی سسٹر فراز باجی سے کہ آج ہمارا موضوع والدین ہونا چاہیے، عظمت والدین، کیونکہ ممتا کا مرکز۔ کل ہم عید کے موقع پر ایک مرد مومن کے گھر پر گئے دعوت میں، تو میں نے دیکھا کہ اس مرد مومن نے اپنے تمام بچوں کو جمع کر رکھا۔ اس پدر بزرگوار نے بہترین سلیقہ اپنایا ہوا تھا، اپنے تمام بچوں کو، بیٹیوں کو، خانوادے کو ایک گھر میں جمع کر کے عید کی خوشیاں منا رہے تھے۔ تو یقینی طور پر ایک بہترین پیغام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، اگر ہم چادر تطہیر کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں کہ یمن کی چادر اوڑھ کر نبیوں کا سلطان سو گیا تھا، اور اس یمن کی چادر تلے اہل بیت اطہار، کبھی امام حسن، کبھی امام حسین، اور کبھی مولا متقیان، اور خود جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس یمن کے چادر تلے ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ ایک ساتھ جمع ہونا، اور خدا اس آیت کے ذریعے سے ان کی مدح کر رہا تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اہل بیت اطہار نے ایک چادر تلے جمع ہو کر ایک پیغام دیا ہے کہ تمام عشیرے کو، قبیلے کو، اہل خانہ کو ایک ساتھ رہنا چاہیے، خوشیاں بھی ایک ساتھ مل کر شیئر کریں۔ عید کا موقع ہے، اپنے بھائی کو مت بھولیے، بہن کو مت بھولیے، والدین کو مت بھولیے، ماں کے قدموں کو چوم لیجئے۔ جن افراد نے اب تک اپنے ماں کے قدموں کو نہیں چوما ہے، ابھی بھی وقت ہے، جائیں اور ماں کے قدموں کو چوم لیجئے۔ خدا کی قسم، اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ عظمت ماں کیا ہے، تو ایک لمحہ حیات آپ اپنے ماں سے دور نہیں ہونا چاہیں گے۔ ہر وقت آپ کوشش یہ کریں گے کہ جب بھی آپ کو موقع مل جائے
ماں کے قدموں کو چوم لیں گے، باپ کی پیشانی کو چوم لیں گے۔ ایک عظیم دولت، ایک عظیم نعمت ہے آپ کے گھر میں، لہٰذا اس نعمت سے قدر فیض کیجیے۔ نبی الانبیاء کی دعا، سردار انبیاء کی دعا رد نہیں ہوتی، ماں کی دعا بھی بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی، یعنی ریجیکٹ نہیں ہوتی، ریفیوزڈ نہیں ہوتی، ایکسیپٹڈ ہوتی ہے۔ آئیے اسی ماں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک عظیم قول پیش کر دوں۔ خدا کی قسم، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، کیا ہیومینٹی ہے، کیا مورالٹی کا، کیا کائنڈنس کا پیغام ہے۔ اگر دنیا مولا کے اس حدیث پر عمل کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اضطراب کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور مشاکل کو ختم کیا جا سکتا ہے، مشکلات کو ختم کیا جا سکتا ہے، سکون مل سکتا ہے آپ کو اپنے گھر میں سکون مل سکتا ہے اگر آپ مولا کی گفتگو پر عمل کر لیں۔ اگر اب تک عمل نہیں کیا ہے تو بیدار ہو کر عمل کر لیجئے۔ فرماتے ہیں اذا حملت المرأة، عظمت ماں، اذا حملت المرأة كانت بمنزلت الصائم القائم المجاہد بنفسه ومال فی سبیل اللہ۔ جب ماں کے بطن میں جنین ہوتا ہے، ماں کے بطن میں بچہ ہوتا ہے، تو اس کی عظمت کو خدا اس انداز میں بلسان آل محمد بیان فرما رہا ہے۔ یہ آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں کے بطن میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی عظمت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی منزلت یہ ہے کہ جس طرح سے اس کو ثواب پروردگار دیتا ہے، جیسے صائم کو روزے دار کو ثواب دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں نہیں ہے، پھر بھی روزے کا ثواب۔ رمضان کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، عام دنوں میں ماں روزے کی حالت میں نہیں، مثلا 8 ماہ یا 9 ماہ بطن مادر میں بچہ تھا تو ماں کو 9 ماہ روزے کا ثواب ملے گا، روزے کا ثواب ماں کو ملے گا، جہاد کا ثواب ماں کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فَإِذَا وَضْعَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا تَدْرِي مَا هُوَ لِعِدْمِهِ فَإِذَا أَرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مَسَّةٍ كَعِدْلِ عِتْقٍ مُحَرَّرٍ مِّن وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِن رِضَائِهِ ضرب ملک کریم علی جنبها وقال استأنف العمل قد غفر لک۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم عظمت ہے، ماں جب بطن میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو ثواب ملتا ہے، روزے دار کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک 7 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ جب تک ماں کے بطن میں بچہ ہوتا ہے، ماں کو جہاد کا ثواب، فی سبیل اللہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا ثواب اور روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ وہ روزے سے نہیں ہے 9 ماہ، بٹ روزے دار کا ثواب۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو پروردگار عالم اس ماں کو اتنا اجر دیتا ہے کہ مالا تدری، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا اس کا اجر ہے۔ اجر ماں جو خدا کی جانب سے اسے عطا کیا جاتا ہے، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اور جب ماں اپنے بچے کو شیر پلاتی ہے، گویا ایک قطرہ، جو ماں اپنے بچے کو شیر پلاتی ہے وہ ایک قطرہ کا ثواب اتنا ہے جیسے حضرت اسماعیل کے فرزند میں سے کسی کو آزاد کرانا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم حدیث ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قبل بین عین امہ کان لہ سترا من النار۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم کے شعلوں سے اس کو نجات مل جائے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم میں نہ جائے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت کے دریچوں میں جائے، تو کیا کرے؟ فرماتے من قبل بین عین امہ کان لہ سترا من النار، تو جاؤ اور جا کر اپنی ماں کی آنکھوں کو چوم لو، اس مقام کو چوم لو، یعنی پیشانی کو چوم لو، آنکھوں کے درمیانی حصے کو چوم لو، ماں کی پیشانی کو چوم لو، آنکھوں کو چوم لو، خدا تمہیں انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا اور شعلہ جہنم سے نجات دے گا۔ ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں بہت عظیم پیش کر دوں تاکہ میرے جوانان جن لوگوں نے اب تک ماں کے قدموں کو نہیں چوما ہے وہ جا کر اب چوم لیں۔ فرماتے ہیں جاء رجل وسال النبی، ایک شخص آیا، نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص داخل ہوا اور آنے کے بعد کہتا السلام علیک یا نبی اللہ، نبی نے جواب دیا وعلیک السلام۔ اب کہتا ہے
سأل النبی عن بر الوالدین، نبی سے پوچھا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا نیکی کریں، کیسے نیکی کریں، کیا کریں، بر کے بارے میں، نیکی کے بارے میں. غور کیجئے گا، کبھی کبھی لوگ ترجمہ یہ کر دیتے ہیں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. ماں باپ کے ساتھ کوئی احسان نہیں کر سکتا. ماں باپ کے ساتھ آپ نیکی کر سکتے ہیں، احسان نہیں کر سکتے. پوری زندگی آپ ماں کی خدمت کریں بٹ ماں کے ساتھ آپ احسان نہیں کر سکتے. ماں کا احسان آپ کے اوپر ہے، باپ کا احسان آپ کے اوپر ہے. جواب دیا. اب یہ پوچھ رہا ہے کہ ماں کے ساتھ، والدین کے ساتھ کیا نیکی کروں، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا ابرار امک، ابرار امک، ابرار امک، جا ماں کے ساتھ نیکی کر. شخص آیا، والدین کے حوالے سے اس نے سوال کیا کیا کروں؟ نبی کی زبان پر یہ لفظ آیا، جاؤ ماں کے ساتھ نیکی کرو. ایک بار نہیں، پھر کہا جا ماں کے ساتھ نیکی کرو، ماں کے ساتھ نیکی. 3 times ریپیٹ کیا پروفیٹ آفیس نے. کیوں ریپیٹ کیا؟ عظمت ماں کو بیان کرنے کے لیے 3 times ریپیٹ کیا. اس کے بعد کہا، اس کے بعد جملہ کا ابرار اباک، ابرار اباک، ابرار اباک، جاؤ باپ کے ساتھ نیکی کرو، باپ کے ساتھ نیکی کرو، فادر کے ساتھ نیکی کرو. وبدا بالام قبل الاب، مگر ماں کا نام پہلے لیا، باپ کا نام بعد میں لیا. عظمت ماں، عظمت پدر، یہ فکر میں آپ کے آنا چاہیے، آپ کی زندگی میں آنا چاہیے. ایک عظیم دولت ہے، اس دولت کو سلام کیجئے اور اس کی خدمت کیجئے. تقبل اللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا صاحب، بہترین انداز سے آپ نے والدین کی ان نیکی عظمت پہ گفتگو کا آغاز کیا. اور میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ جن کے والدین ابھی زندہ ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے لیے اہتمام کر لیجئے، ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا اہتمام کر سکتے ہیں. کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو وہ جنت حاصل کرنا ضروری ہے. صرف وہ جنت ہے اور وہ ماں ہے، وہ جنت ایسے نہیں مل جائے گی. بہت سے واقعات ہم سنتے ہیں، اچھے اور برے دونوں. اس دنیا میں ہر طرح کا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں ہمارا دین اتنی عظمت بیان کرتا ہے والدین کی، ان کے احترام کی، ان کے ساتھ احسان کی، ان کے ساتھ نیکی کی، ان کی خدمت کی، ان کے سامنے جب اف تک نہ کرنے کی. اور کہتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کوئی اور ورڈ ہوتا سینسیٹیو تو شاید وہ استعمال کیا جاتا والدین کے سامنے استعمال نہ کرنے کے لیے. تو اور میں نے بہت سے ایسے واقعات بھی سنے جنہوں نے ماں باپ کے احترام میں بہت زیادہ فضیلت حاصل کی، اور کچھ ایسے بھی حقیقی واقعات اپنی منہ سے، اپنے زبان سے سنائے گئے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی اور اب ماں باپ نہیں ہیں تو ہم کہاں جائیں. تو میں ایک سوال کرتی ہوں اپنے آپ سے کہ اس نہج تک خود کو لے کر کیوں گئے کہ اب پچھتاوے رہ گئے اور زندگی میں وہ واپس تو کبھی نہیں آئیں گی. ہمارے بھی، میری بھی ابھی 6 months بیفور والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور خدا مجھے تو رحمت کرے. ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ہے، لیکن دنیاوی طور پہ ساتھ نہیں ہے. روحانی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے، اور بہت ریگریٹ رہ گئے ہماری زندگیوں میں ان کے لیے جو ہم نہیں کر پائے. کیونکہ ایک فاصلہ تھا، دوری تھی، ساتھ رہنا اتنا نہیں تھا. جیسے ابھی آغا صاحب نے کہا کہ پیشانی کے پہ پیار کرنے سے بھی بہت ثواب ہے والدہ کے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اس کو لازمی قرار دیں، ان کا خیال رکھنا. کیونکہ میری والدہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بڑھاپا بہت بری چیز ہے. تو میں نے امی کو کہا تھا، آپ نے ایسے کیوں کہا؟ کہتی بیٹا بس میں یہ دعا کرتی ہوں کہ چلتی پھرتی میں اس دنیا سے چلی جاؤں، میں کسی پہ بوجھ نہیں بنوں. اور الحمدللہ میرے والدین نے جیسی ہماری تربیت کی، پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اولاد کی اس طرح سے تربیت کرنے کے قابل بن سکیں، اور جس طرح سے ہم اپنے والدین کے لیے کچھ کرنے کا سوچتے ہیں اس سے زیادہ کا ہم اپنی اولاد کے لیے کر سکیں. آغا صاحب، یہ والدین کا احترام، عظمت پروردگار نے جو رکھی، آپ نے ابھی کہا کہ بار بار کہا کہ ماں کے ساتھ 3 دفعہ دہرایا اور پھر 3 دفعہ والد کے ساتھ. دین ہمیں ایگزیکٹلی میسج کیا دینا چاہ رہا ہے والدین کے لیے؟ یقینی طور پر دین یہ چاہتا ہے کہ انسان ریفریش رہے
اور اس کی انسانیت کو بیدار کرنا ہے، اس کی فطرت کو بیدار کرنا ہے، اس کے نیچر کو بیدار کرنا ہے کہ اگر اس کی فطرت پر اور اس کی انسانیت پر گرد پڑ گئی ہے، دھول پڑ گئی ہے، ثقافت اور کلچر یا غلط ماحول کی بنیاد پر وہ بیدار نہیں ہے، تو دین یہ چاہتا ہے کہ یہ بچہ آج بھی بیدار ہو جائے اور عظمت ماں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ اور ایک عظیم حدیث اور میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے ہماری کمیونٹی میں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شیر مادر کی اہمیت کو کم کیا جاتا ہے اور شیر دنیاوی یا شیر بقر یا کسی اور چیز کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے مولا متقیان علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ ما من لبن یرضع بہ الصبی اعظم برکتا علیہ من لبن امہ، کہتے دنیا کا کوئی بھی شیر بچے کو پلا دو، بٹ ماں کے شیر اور ماں کے اس عظیم نعمت سے جس کو شیر کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ بابرکت اور عظیم دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے۔ لہٰذا ماں کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے بچے کو جس کی ولادت ہوئی ہے شیر مادر ہی اس کو پلایا جائے۔ مولا نے فرمایا بہت عظمت ہے شیر مادر کی، بہت برکت ہے، عظمت کے ساتھ ساتھ برکت بھی ہے، لہٰذا یہ بہت عظیم دولت ہے ماں، اور ماں سے قصد فیض کرنا چاہیے۔ آغا صاحب یہاں ایک بلکہ بتاؤں گی کہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے ماشاءاللہ کہ شیر مادر پہ اگر ریسرچ ہوئی ہے تو اب سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ اس جیسی جو خوراک بچے کی اس ٹائم پہ ضرورت ہے وہ تمام ماشاءاللہ منرل وائٹامنز لے کر وہ پروردگار نے بچے کے لیے مہیا کی ہے۔ اصل میں یہ تو سائنس اب کہہ رہی ہے۔ 14 ایئرز اگو 1400 سال پہلے مولا علی بن ابی طالب نے خود کہا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں آپ کھلا دیں بچے کو، جو بھی غذا آپ کھلا دیں، بس جو شیر مادر کی خوبی ہے، جو اس میں برکتیں ہیں، جو فوائد ہیں، دنیا کی کسی شیر میں کسی شے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا خوش نصیب ہیں وہ بچے جو شیر مادر سے پروان چڑھتے ہیں۔ خدا سب کو سلامت رکھے۔ اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پیغمبر اور آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو سلامت رکھے۔ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو خدا ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر ہیں دنیا میں تو ماں کے قدموں کو چومیے، باپ کی پیشانی کو چومیے۔ سنیے حدیث، من فرق بین والدۃ وولدہا فرق اللہ بینہ وبین احباء فی الجنہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کامن بات ہے کہ ماں بیٹے کے درمیان مفارقت، جدائی، الگ کرنے کی کوشش بہت سے لوگ کرتے ہیں اور الگ کر دیتے ہیں۔ ایک ماں کو بیٹے سے الگ کر دیتے ہیں، بیٹے کو ماں سے الگ کر دیتے ہیں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا جرم ہے، گناہ ہے ایسا کرنے والا شخص، جب وہ آخرت میں ہوگا تو اس کے احبا اور اس کے قریبی افراد سے خدا اس کو بھی دور کر دے گا۔ تو اس عمل قبیح سے بچنا ہے۔ ماں کو بیٹے سے جدا نہیں ہونا چاہیے اور بیٹے کو ماں سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بیٹے کو ماں سے جدا کر رہا ہے یا ماں کو بیٹے سے الگ کر رہا ہے تو خدا اسے یوم المحشر اپنے احبا اور اپنے خاص لوگوں سے بالکل دور کر دے گا۔ لہٰذا ماں کی ممتا اور ماں کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے آج بھی وقت ہے، اگر ماں آپ کے پاس ہے تو ماں کی خدمت کیجئے، ماں کے ساتھ نیکی کیجئے۔ خدا کی قسم جس گھر میں ماں جیسی عظیم دولت ہو وہ انسان فقیر نہیں ہے۔ کائنات کی دولت ایک طرف، ماں کی دولت اور ماں کی عظمت ایک طرف، پوری دنیا آپ کے قدموں میں پڑی ہو، اور اگر ماں آپ کے پاس نہیں ہے یا ماں آپ سے ناراض ہے تو ساری دنیا بیکار ہے، ساری دولتیں بیکار، سب کچھ بیکار ہے۔ وائی نہ آپ جنت کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں، نہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگ جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتے، اور جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے لوگ سونگھ لیں گے، بٹ 2 لوگ نہیں سونگھ پائیں گے۔ پہلا فرد وہ ہے جو صلۃ الرحمی نہیں کرتا، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، کسی بھی بنیاد پر وہ دوری بنائے رکھتا ہے۔ دوسرا فرد وہ ہے جس کو اس کے والدین نے عاق کر دیا ہے۔ عاق شدہ فرزند جنت کی خوشبو کو سونگھ بھی نہیں سکتا، وہ خوشبو جو 1000 سال کے ڈسٹینس
پر ہونے کے باوجود بھی لوگ اس کو محسوس کر لیں گے. تو لہٰذا ماں کی عظمت کو سلام کیجئے اور ماں کی خدمت کیجئے. خدا کی قسم اگر آپ کے پاس ماں ہے تو اگر آپ اب تک آپ کو احساس نہیں ہوا تو احساس کیجئے، اور اس عظیم ذات کو کہ جس کے قدموں میں خدا نے جنت کو ڈھیل دیا ہے. میں ایک جملہ اور کہوں گا کہ ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہے، صرف اور صرف ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہے، بلکہ مکمل ماں جنت ہے. ایک خاتون ہے، وہ کسی کی بہن ہے جنت ہے، کسی کی زوجہ ہے جنت ہے، کسی کی بیٹی ہے جنت ہے، بچوں کی ماں ہے جنت ہے. یعنی مکمل خاتون کی شخصیت کو جو اسلام نے، جو دین نے پیش کیا ہے، وہ جنت سے تعبیر کیا ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسا ریلیجن، کوئی ایسا مذہب ہے جو خاتون کو بعنوان جنت پیش کرے؟ اور جنت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کا ہر فرد چاہتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یہ عمل کریں جنت میں جائیں، فلاں عمل کریں جنت میں جائیں. مگر معصوم نے ارشاد فرمایا جنت یہاں وہاں تلاش کرتے ہو، جنت تو ماں کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے. ماں کو راضی کرو، ماں کو خوش کرو، ماں کی عظمتوں کو سلام کرو، ماں کی خدمت کرو. تم جنت کے متلاشی پھر نہیں رہو گے بلکہ جنت تمہیں تلاش کرے گی انشاءاللہ. تقبل اللہ. بہت شکریہ. ہمارے ایک مومن بردر ہیں ماشاءاللہ، منقبت خاں ہیں اور مولا کی شان میں پڑھتے ہیں، ریحان حیدر زیدی. بردر ریحان حیدر زیدی صاحب ہمیں جوائن کریں گے انڈیا سے اپنا بارگاہ مولا میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے. اگر ہماری لائن کنیکٹ ہو گئی ہے تو ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. جی سوری، ڈراپ ہو گئی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آج کیونکہ عید کا بھی تہوار ہے اور ہم عظمت والدین پہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی وہ والدین جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بھی پیدا کیا، اور ماں کو تو پروردگار نے اپنی ایک صفت خلق کرنے والا، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ماں کو اپنی ایک صفت دے کر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. کنٹرول روم سے گزارش ہے تھوڑا ساؤنڈ بڑھا لیں. جی ساؤنڈ بڑھا. بہت شکریہ بردر ریحان، مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا پڑھنا چاہیں گے مولا کی شان میں؟ میں ایک قصیدہ پڑھنا چاہوں گا. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. آغا صاحب سے بات کر لیجئے. آغا صاحب. جی السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، ارشاد فرمائیے. پڑھیے، آپ لائف ہیں، پڑھیے. 4 مصرے. جی بسم اللہ. کنٹرول روم سے گزارش ہے ذرا ساؤنڈ جی کال بڑھا ڈراپ لیں. ہو گئی ہے، وہ دوبارہ ٹرائی کریں. اس کی خاموش ساؤنڈ بڑھا بھی لیں تھوڑا. مزاجی میں ماشاء اللہ. ساؤنڈ بڑھائیے. بے زبان کے بھی تیز کرنے سے بس خراب ہو سلطان اچھا جزاک اللہ. ہرملانے کبھی خواب میں سوچا ہی نہ تھا. ہرملانے کبھی خواب میں سوچا ہی نہ تھا. خود کے مرنے کا سبب ایک سبحان اللہ. اس کے مرنے کا سبب ایک سبب انہی اشعار کو پھر سے ریپیٹ کر دیں. ریپیٹ کر دیں. ہاں اسی اشعار کو، ایک ایک شعر کو ذرا 2 مرتبہ پڑھیں. جزاک اللہ. بہت اچھے شعر ہیں. سبحان اللہ.
اس کی خاموش مزاجی میں واہ ترنم ہو، اس کی خاموش مزاجی میں ترنم ہو، بے زباں ہو کہ بھی سلطان تکلم ہو، ہرملا نے یہ کبھی خواب میں سوچا ہی نہ تھا، ہرملا نے یہ کبھی خواب میں سوچا ہی نہ تھا، اس کے مرنے کا سبب ایک تبسم ہوگا، مجھ کے مرنے کا سبب ایک جزاک اللہ جزاک اللہ. ہوگا. کچھ اور اشعار سنا دیں. جزاک اللہ. دو شعر مولانا علی کے سامنے. بسم اللہ. ہے مشکلات کے رستے پہ حال کے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے، کیا بات ہے عبد النصیب. او بد نصیب دیکھ علی کو جزاک پکار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، مرحب کا قدر بھی کوئی خیبر میں قدر تھا، مرحب کا قدر بھی کوئی خیبر میں قدر تھا، ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے پہ ہار کے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. جی جی جزاک اللہ. پڑھیے ماشاءاللہ. ہیلو، لائن ڈراپ ہو گئی حیدر. اچھا چلیے دوبارہ ملا لیجیے. بہت خوبصورت میں چاہ رہی تھی یہ منقبت اگر ہم ان سے پوری سن سکیں. جی جی بہت شکریہ. وہ بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ان سے کنیکٹ ہو جائے ہماری لائن اور ہم آپ کو سنا سکیں. یہ اہل بیت ٹی وی کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کہیں بھی کوئی ذکر مولا ذکر اہل بیت کر رہا ہے اس کو ہم اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ضرور کوشش کرتے ہیں جس حد تک بھی ہو سکے آپ تک ان کی آواز ان کا پیغام پہنچایا جا سکے. اور آپ مدد میں ضرور شامل ہیں. کہ جی بردر ریحان ہمارے ساتھ ہیں.
آواز کریں ذرا، ساؤنڈ بڑھا لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت معذرت بردر، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. ہم چاہ رہے تھے آپ یہ منقبت ہمیں سنائیے. بہت شکریہ. جی اس کے علاوہ اگر وہ ذہن میں منقبت ہو وہ ہم کربلا کے پاس، تو وہ بھی اس کے بھی 2-4 شعر سنا دیں. جی بہتر. ہم کربلا کے پاس، اس بہت کو شکریہ. پڑھ دیں. بسم اللہ. ایک مطلب اور 2 شعر. بسم اللہ. اور خاص کنٹرول روم سے گزارش ہے تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا لیں. ایک تھوڑا سا. میرے جان آواز خراب ہو رہی ہے. بڑھا. ابھی اس لیے دل میں میرے جان ابھی یہ ابھی باقی ہے. جزاک کر کربلا جانے کا ارمان ابھی باقی ہے. واہ واہ واہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. کربلا جانے کا ارمان. سبحان اللہ. کربلا جانے کا ارمان ابھی باقی ہے. اس میں بطور خاتمات بنیں گے کہ وہ تو بس پوچھتے پیغمبر سے ہی اترے حسین کہ وہ تو بس پوچھتے پیغمبر سے ہی اترے ہے حسین. ہر دین اسلام پہ احسان ابھی باقی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دین اسلام پہ احسان ابھی باقی ہے. اور یہ شعر بطور خاتمات نہیں کہ پورا ہو جانے دے سجاد کے خطبے کو یزید. پورا ہو جانے دے سبحان اللہ. سجاد کے خطبے کو یزید. ہر فتح شبیر کا اعلان فتح شبیر کا اعلان ماشاء اللہ. زندہ باد. باقی ہے. کربلا جانے کا ارمان ابھی باقی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. کیا کہنے. بہترین اشعار ذیشان زیدی اور ریحان زیدی پڑھ رہے تھے، آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. اصل میں خدا نے ان کی آواز میں وہ لحن عطا کیا ہے، اور ان کے فرزند ہیں ریحان زیدی، تو ان کی بھی آواز بالکل مساوی ہے. اگر باپ شعر پڑھیں یا بیٹا تو پتہ نہیں چلتا کہ کس کا شعر اور کس کی آواز ہے. اور باپ کے ساتھ حادثہ یہ ہوا تھا کہ ان کی دونوں کڈنیاں دبئی میں جب یہ تھے تو فیل ہو گئی تھیں، اور بہت ہی مومنہ ہے ان کی زوجہ جنہوں نے اپنی کڈنی ڈونیٹ کر کے اپنے شوہر کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو الحمدللہ جو ہے یہ بہت ہی مولائی ہیں، اور مولا شاید ان کو مولا نے زندگی اسی لیے دیا کہ یہ مولا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں. خدا سلامت رکھے ان کو انشاءاللہ، اور ان کے پورے خانوادے کو. اب میں ایک عظیم حدیث، چونکہ ہمارا موضوع ہے عظمت والدین،
خدا آپ سب کو سلامت رکھے میرے جوانوں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو سلامت رکھے۔ اب آئیے امام صادق علیہ السلام کا ایک میسج، بہت امپورٹنٹ یونیورسل میسج۔ امام فرماتے ہیں کہ طوبیٰ لمن کانت امہ عفیفہ، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی ماں عفیفہ ہو، جس کی ماں پاک دامن ہو، جس کی ماں پاک و پاکیزہ ہو، وہ خوش نصیب ہے وہ شخص۔ لہٰذا کیوں؟ اس لیے کہ ماں مرکز ہے، ماں منبع ہے، ماں سرچشمہ ہے، ماں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ ماں جب پاک و پاکیزہ ہوتی ہے تو نسلیں پاک ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اجیال کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، فکریں پاک ہوتی ہیں، تخیلات پاک ہوتے ہیں، تھاٹ پاک ہوتی ہے، اعمال و افعال، کردار پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا اس مرکز جس کو کہہ لیا جائے کہ مرکز ممتا کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ مرکز محبت ہے، یہ مرکز عفت ہے، یہ مرکز وفا ہے، لہٰذا اسے پاک اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد امام صادق نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس حدیث کو انسان فراموش کر دے تو میرے خیال میں وہ کافی مشکلات میں گرفتار ہو جائے گا اور بہت خسارہ ہوگا۔ فرماتے کہ من وجد برد حبنا، کوئی شخص ہے اور اس کو یا اس کے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک پہنچ رہی ہو۔ سبحان اللہ، What does it mean؟ یعنی ہماری محبت سے اس کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہو، ہماری محبت کی بنیاد پر اس کی حیات کے اندر، سبحان اللہ، اس کے شعبہ حیات میں ٹھنڈک پہنچے ہماری محبت کی وجہ سے، تو کیا کرے؟ کہ فل یکثر الدعاء لأمہ، تو ایسے فرد کو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ کس کو؟ جس کے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، اسے چاہیے کہ اپنے ماں کے حق میں دعا کرے۔ آگے جملہ سنیے، فَإِنَّهَا لَمْ تَخُنْ أَبَاهُ، یہ ماں ایسی تھی کہ اس نے خیانت نہیں کی اس کے باپ کے ساتھ، یعنی اس فرزند کے باپ کے ساتھ اس کی ماں نے خیانت نہیں کی۔ کیا مولا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک و پاکیزہ ہوگی۔ پاک ولادت والا ہی فرد اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ بہت شکریہ آقا صاحب۔ ایک کالر ہے، بسم ان کو اللہ۔ لینا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عید مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو بھی اور آپ کے ویورز کو اور مولانا صاحب کو بھی بہت سلام۔ ہیلو، وعلیکم السلام جی میری عید بہن۔ مبارک ہو انشاءاللہ۔ میں جتنا بھی آپ کا بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور جتنا بھی اس کے اوپر بحث کی جائے اتنی کم ہے، بہت کیونکہ شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ معاشرے میں کتنا بگاڑ تھا، ہر طرف افراتفری اور کتنے جزاک اللہ، ظلم۔ جزاک اللہ۔ لیکن آپ نے جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں میں رکھ دی، اور خدا نے رکھ دی، بے شک۔ آپ کو پتا تھا کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ انہی والدین کی وجہ سے پروان چڑھیں گی، تو والدین کی آپ نے اتنی زیادہ مطلب قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے پہلے جن کے حقوق کا ذکر ہے وہ والدین کے حقوق کا ذکر ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی ہم لوگوں کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ خوشیاں شیئر کریں، والدین کو وہ اہمیت دیں جو جن کا انہیں حق ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل افراتفری اس لیے ہے کہ وہ جو اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ والدین کی کتنی بڑی عظمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن میں آپ نے آپ پڑھیں تو سب سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حقوق کا جن کا ذکر ہے وہ والدین ہیں، اور اتنی زیادہ عظمت، اتنی فضیلت اعمال کی بتائی گئی ہے جو والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ماں کو صرف دیکھنا خوشی سے، ماں باپ کو خوشی سے دیکھنا جو ہے وہ ایک عمرے کا ثواب ہے۔ تو اس سے بڑی عظمت اسلام نے اتنی زیادہ عظمت ماں باپ کو دی، کیونکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ انہی والدین کی وجہ سے پروان چڑھتی ہیں، اور پھر پورا معاشرہ جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ میری بہن، مولا سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت آپ نے والدین کے حوالے سے گفتگو کی۔ جی آغا صاحب، خدا ان کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ
ان کو اجر اجزل عنایت کرے انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ آپ نے فون کیا، یقینی طور پر آپ نے تذکرہ کیا کہ رسول خدا نے ماں کے قدموں میں جنت کو ڈال دیا ہے۔ میں اس کو ذرا دوسرے انداز میں کہوں گا کہ خدا نے ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ماں کے قدموں تلے جنت کو ڈال دیا۔ یہ پیغام رسول خدا پہنچاتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بٹ ایکچول خدا نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ آج ہمارے جو جوان ہیں وہ جنت کو چھوڑ کر نہ جانے کس راستے پر جا رہے ہیں۔ جنت آپ کے گھر میں ہر وقت موجود ہے، 24 آورس آپ کے پاس جنت ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، اس منطقے میں، اس منطقے میں، فلاں جگہ آپ جا رہے ہو، جنت کو چھوڑ کے آپ جا رہے ہو۔ اگر ماں راضی نہیں ہے، آپ کی ماں خوش نہیں ہے، تو پھر جنت کی خوشبو آپ سونگ نہیں سکتے۔ سنیے حدیث، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ الجنت تحت اقدام الام، ماں کے قدم کے نیچے۔ اگر سنگولر مفرد کا لفظ استعمال کرتے تو صرف کائنات کی کوئی ایک ماں ہوتی جس کے قدم کے نیچے جنت جی ہوتی، بالکل بالکل۔ مگر جمع کا صیغہ استعمال کر کے کہا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لہٰذا ماں کا عفیفہ ہونا، پاک دامن ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ نسلوں کو پالتی ہے۔ آخر میں ایک عظیم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اگر اس پر میرے تمام جوانان یوتھ اگر غور کر لیں تو انشاءاللہ پورے گھر کے اندر ایک بیداری انشاءاللہ تعالی ہو سکتی ہے۔ توجہ کیجئے گا اور غور سے اس حدیث کو، اس واقعے کو سنیے، توجہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اب ظاہر پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، سلطان انبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں۔ ایک شخص آیا، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی اکرم نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اب جو جملہ اس نے کہا اس پر غور کی، کہتا کیا ہے؟ کہتا انی حلفت ان اقبل عتبۃ باب الجنۃ وجبہۃ حور العین۔ عجیب فرد ہے، کہتا میں نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں جنت کے دریچوں کو چوموں گا اور حور العین کی پیشانی کو چوموں۔ تو میں نے یہ حلف اٹھائی ہوئی ہے، تو میں کیا کروں، کیا چوموں؟ اللہ عجیب بندہ ہے، میں چوموں کیا، کیسے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، تو جنت کے دریچوں کیسے چوموں، جنت کے دروازے کو کیسے چوموں؟ یہ شخص پیغمبر کے پاس آیا، اب جواب تو نبیوں کے سردار کو دینا تھا۔ فرماتے ہیں فَأَمَرَهُ، اب نبی نے اسے بلایا اور بلا کے کہا سنو ادھر آؤ، تم نے یہ منت مانی ہے، یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ تم جنت کے دریچوں کو چومو گے، جاؤ ان یقبل رجل الام وجبہۃ الاب، تم نے یہ حلف اٹھا رکھا ہے کہ جنت کے دریچوں کو چومو گے، جاؤ جا کے ماں کے قدم کو چوم لو اور باپ کی پیشانی کو چوم لو۔ کیا بات ہے، خدا کی قسم اگر اس حدیث پر غور کر لے ہمارا معاشرہ تو یقینی طور پر بہترین ایک معاشرہ، مورل، تہذیب، تمدن، اخلاق، احترام اور عظمت میں ڈوبا ہوا ایک معاشرہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ کیا کہا؟ جا کے ماں کے قدم کو، باپ کی پیشانی کو چوم لے۔ اس کے بعد اب اس نے تعجب بھرے انداز میں کہا فقال یا رسول اللہ، اب اس جوان نے بہت درد بھرے لہجے میں کہا اے سرکار انبیاء، اے رسول خدا، کیا ہوا؟ کہا ان لم یکن ابوائے حیین، اگر کسی کے ماں باپ زندہ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کسی کے ماں باپ زندہ نہ ہو تو کیا کریں؟ گویا یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں ماں کے قدموں کو چوم لے، باپ کی پیشانی کو چوم لے، تو میری ماں باپ تو اس دنیا میں زندہ ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کا حل سنیے، قالا قبل قبرہما، رسول خدا نے جواب دیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہیں، چلے گئے اس دنیا سے، رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، جی رسول اللہ، جا قبل قبرہما، جا کر دونوں کی قبروں کو چوم لے، ماں کی قبر کو جا کے چوم لے، باپ کی قبر کو چوم لے، گویا تو نے ماں کے قدموں کو چوم لیا، باپ کی پیشانی کو چوم لیا۔ جیسے ہی اس جملے کو سنا ٹھہرا وہ شخص، کہتا فَإِن لَمْ عَارِفْ قَبْرَهُمَا، سرکار مصیبت بالائے مصیبت تو یہ ہے کہ مجھے تو اپنے والدین کی قبر کا نام و نشان بھی نہیں معلوم، نہ ماں باپ زندہ ہیں کہ ان کے قدموں کو چوم لوں اور نہ ہی ان کی قبر پتہ ہے، اب کیا کروں؟ اب سنیے، غور سے سنیے میرے جوانوں، میرے بچوں، غور سے اس حدیث کو سنو اور پریکٹیکل ہو جاؤ اور ماں کی عظمت کو ہر وقت سلام کرو۔
دن میں ایٹ لیسٹ 2 ٹائمز اپنے ماں کے قدم کو ضرور چومو، اپنے باپ کی پیشانی کو ضرور چومو. دیکھو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. رزق میں فراوانی ہوگی، برکت ہوگی، آپ ترقی کرو گے. کہتا ہے کہ مجھے میری والدین کی قبر کا نام و نشان پتہ ہی نہیں، اب کیا کروں؟ اب سنیے جملہ. قال نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا ٹھیک ہے ماں باپ نہیں ہے، قبر کا نام و نشان بھی پتہ نہیں ہے. اب فرماتے ہیں خود تخطین ان و احدہما قبر الام والآخر قبر الاب فقبلہما. اگر قبر کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو 2 خط کھینچو، 2 خط بناؤ، لکیر بناؤ، لکیر سے قبر بناؤ اور تصور کرو، نیت کرو، قبر نہیں ایکچول میں، نیت کرو کہ یہ تمہاری ماں کی قبر ہے اور اس کو چوم لو. باپ کی قبر بناؤ، تمہیں باپ کی قبر کا نشان نہیں ہے، اس کی قبر کو چوم لو، گویا تم نے باپ کی پیشانی کو چوم لیا. خدا کی قسم میرے جوانوں، اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، دنیا میں تعزیز و تبجیل و ڈگنیٹی چاہتے ہو تو ماں کی پیشانی کو چوم لو، باپ کے قدموں کو چوم لو. اپنے ہر عمل سے ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرو. جو بچہ یا بچی، جو لڑکی یا لڑکا، جو فرد بھی اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر سکتا، وہ امام کو کیسے راضی کرے گا؟ وہ شہزادی کو کیسے راضی کرے گا؟ وہ خدا کو کیسے راضی کرے گا؟ ابھی اس کے پاس یہ خوبی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر سکے تو امام کو راضی کیسے کر لے گا؟ وہ امام کا چاہنے والا کیسے ہو سکتا ہے جس کے ماں باپ اپنے بچوں سے ناراض ہوں؟ جائیے ماں سے سوری بولیے، معافی مانگیے. اگر آپ نے ماں کو ہرٹ کیا، قرآن نے ڈانٹا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. دونوں کے لفظ اف کا بھی استعمال مت کرنا. لفظ اف سے چھوٹا امام نے کہا کوئی لفظ نہیں ہے عربی میں. اف، لفظ اف سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے. لہٰذا ماں کی خدمت کیجیے، ماں سے معافی مانگیے، ماں سے سوری بولیے، ماں کے قدموں کو دن میں 2 مرتبہ آپ چومیے. 40 ڈیز کے اندر آپ کی زندگی بدل جائے گی. باپ کی پیشانی کو چومیے اور اس کو راضی کیجیے. رزق میں فراوانی ہوگی، عمر آپ کی بڑھ جائے گی، مشکلات کا حل. جنت کے دریچے کو چومتے رہیے، ماں کی عظمت کو سلام کرتے رہیے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور خوش رہیں، آباد رہیں. ماں کی عظمتوں کو سلام کریں، باپ کی پیشانی کو چومتے رہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. بہت شکریہ آغا صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنا خوبصورت ٹاپک. کل بھی انشاءاللہ آپ ہی کے ساتھ اسی ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گی. دعا میں یاد رکھے گا اہل بیت ٹی وی کو، ہم سب کو، ہر اس شخص کو جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، پروردگار ہمیں توفیق عطا کرے اپنے والدین کی خدمت اور ان کے ذریعے اپنے لیے جنت کا اہتمام کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.